اس لیے دین کے معاملے میں ہمیشہ نگاہ کڑی رہنی چاہیے. ہر عمل پر چیکر فٹ کرو، چیک کرتے رہو. ان بیلنس تو نہیں ہو رہا ہے. اگر بیلنس بگڑ رہا ہے تو نیکی بھی ہے تو اس پر بریک لگاؤ. صرف گناہ سے ہی پرہیز نہیں کرنا ہے، ایسی نیکیوں سے بھی پرہیز کرنا ہے جس میں خطرہ چھپا ہوا ہے. یاد رکھو، آج دنیا میں دینداروں سے جتنا دین کا نقصان ہو رہا ہے، بے دینوں سے اتنا دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. جتنی خرافات اور بدعات ہے، یہ فاسق فاجروں نے نہیں جنم دی ہے، یہ فرعون اور نمرود اور ابو لہب کی جنم دی ہوئی نہیں ہے. یہ وہی پگلا بھگت صوفیاء اہل اللہ دیندار لوگوں کی کھوک سے نکلی ہوئی، وہی سے جنم لی ہوئی یہ خرافات ہے جس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے کڑی نگاہ ہونی چاہیے. آتا ہے سمجھ میں؟ یہی ایک نقطہ ہے جو بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. درود پڑھنا گناہ کی بات ہے، لیکن کھجلی کی بیماری کی طرح نہ ہو جائے. بہت سے لوگوں کو درود پڑھنے کی کھجلی ہو جاتی. ہم تو درود پڑھیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے، ہر جگہ پڑھیں گے، جہاں چاہیں گے پڑھیں گے، اذان کے پہلے پڑھ دیں گے، تکبیر کے پہلے پڑھ دیں گے، ہم بیت الخلا میں بھی پڑھ دیں گے. معلوم ہوا یہ درود نہیں، درود کو پولیٹکس بنا دیا، سیاست بنا دیا اس نے. درود بلا شبہ عبادت ہے، لیکن موقع محل اس کا متعین ہے. اپنی جگہ سے ہٹا دو گے تو درود بھی ہے تو وہ بدعت ہو جائے گی. ایک صحابی ہیں، ان کے پڑوس میں دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کو چھینک آئی. جس کو چھینک آتی ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ. تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. الحمدللہ چھوڑا نہیں، الحمدللہ بھی پڑھا اور والصلاۃ علی رسول اللہ، حضور پر درود بھی پڑھ دیا. اتنا سننا تھا کہ بغل میں جو صحابی تھے ان کا تیور بدل گیا اور فرمایا تم نے بدعت جاری کر دیا. انا اقولو الصلاۃ علی رسول اللہ علی کل حال، میں بھی ہر موقع پر الصلاۃ علی رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن یہ موقع اس کا نہیں ہے. تم نے یہاں درود جوڑ کر نیکی نہیں کمایا، ایک بدعت جاری کی. آتا ہے سمجھ میں؟ مؤذن اذان پکار رہا ہے، اذان میں کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا نام آیا. یہاں پر نام لے رہا ہے زبان سے، قانون بتا رہا ہے کہ نام اس کی زبان پر نبی کا آیا ہے تو اس کو درود پڑھنا چاہیے. تو کوئی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ جوڑ کے پکارتا ہے اذان میں. کیوں بھائی؟ نبی کا نام بلا درود. آگے بولتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ بول رہا ہے اور نام لے کر کے درود نہیں بول رہا ہے. کسی مسجد سے درود کی آواز مؤذن کے اس کلمے کے ساتھ ملتی ہے. کیوں؟ درود کوئی گالی ہے کیا؟ بہت سے لوگ بڑا بغلا بھگ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ تم بتاؤ نا کہ درود پڑھ دے اس موقع پر، کیا حرج ہے؟ ہر عبادت کی سیٹنگ ہے، اس کا موقع، اس کا محل، اس کی حیثیت متعین کی ہوئی ہے. یہ تعین، یہ حیات مقرر کرنا اللہ کا یا رسول اللہ کا کام ہے. جب کوئی مولوی یہ کام کرنے لگتا ہے تو گویا نبی کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھنا چاہتا ہے. اتنا بڑا حرج ہے اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے حرج کیا ہے. بڑی آسانی سے بول رہے ہیں حرج کیا ہے. ہم تو درود پڑھا، کسی کو گالی تو نہیں دیا، آپ کو برا کیوں لگ گیا؟ برا اس لیے لگا تم نبی بننا چاہتے ہو، تم شریعت بنانے کا پاور اور رائٹ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا دین کے اوپر.
جو حق نبی کا تھا وہ غیر نبی چاہتا ہے اپنے ہاتھ میں لینا، اس کے بعد بھی کہتا حرج کیا ہے؟ یاد رکھو، عالم کا کام ہے شریعت بتانا، دین بتانا، پیر کا کام ہے دین پر چلانا، ولی کا کام ہے دین پر چلنا اور دین پر چلانا۔ ولی کا منصب دین بنانا نہیں ہے، عالم کا منصب دین بنانا نہیں ہے، دین بنانا اللہ اور رسول کا کام ہے، عالم کا کام ہے دین بتانا۔ وکیل صاحب لا بنائیں گے نہیں، لا بتائیں گے۔ بنانا تو پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کو لینا چاہتا ہے اپنے ہاتھ میں۔ کوئی جج وکیل بحث کر کے جج کے سامنے کہے حضور یہ لکھیے آپ، یہ ارے کیسے لکھ دوں؟ قانون ہے کہ قانون نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو خود لائر ہوں، 50 سال کی پریکٹس ہے، میں کہتا ہوں۔ تم 50 نہیں، تم 100 برس کی پریکٹس والے بھی ہو، تمہارا بولنا قانون نہیں ہوگا۔ تم قانون بتاؤ، دکھاؤ، بنانا تمہارا کام نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے علامہ ہیں، بڑے سے بڑے مفتی ہیں، بڑے سے بڑے عالم ہیں، ان کا کام قانون بنانا نہیں ہے، شریعت بنانا نہیں ہے، شریعت بتانا ہے۔ اور بڑے سے بڑا صوفی ہے، بڑے سے بڑا ولی ہے، اللہ والا ہے، اس کا کام ہے دین پر چلنا اور دین پر چلانا، نہ کہ دین بنانا۔ ایک بات اور سمجھو، ہمارا یہ انڈیا عجیب ملک ہے، عجیب ملک ہے۔ یہاں بعض ڈگریاں بغیر کسی محنت کے آٹومیٹک سسٹم ہے، یہاں مل جاتی ہے۔ اگر کسی کا باپ وکیل ہے تو بیٹا نہ بھی پڑھے گا تو وکیل ہو جائے گا۔ بولو، باپ ڈاکٹر ہے، بیٹا اگر نہیں پڑھے گا ڈاکٹری تو وہ ڈاکٹر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے انڈیا میں باپ اگر پیر ہے تو بیٹا آٹومیٹک پیر ہو جائے گا۔ اس کو کچھ کرنا نہیں ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ پیر کا بیٹا پیر، ولی کا بیٹا ولی۔ پیر بننا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو؟ علم حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہماری جہالت نے ہم کو یہ یقین دلا دیا ہے، ہمارا ذہن یہ بنا دیا ہے اتنے بڑے ولی کے بیٹا ہیں تو اتنے بڑے نہیں تو کچھ چھوٹے سے تو ہوں گے ہی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر نبی کا بیٹا نبی ہوتا اور ولی کا بیٹا ولی ہوتا تب تو دنیا میں کوئی نمرود اور فرعون، ابو لہب، ابو جہل ہوتا ہی نہیں۔ سب تو آدم ہی کی اولاد اور بیٹے ہیں، سب تو نوح کی ہی نسل سے ہیں، تو سب ولی ہوتے۔ معلوم ہوا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سمجھ میں آتا ہے نا؟ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں۔ 12 بجے رات کے بعد بھی سمجھتے ہیں لوگ۔ ہم لوگ تو 12 بجے رات کے بعد عرش پر گھومتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو ماشاءاللہ بہت سمجھ میں آتا ہے۔ میں تو بہت دنیا گھوما، اتنے سمجھدار لوگ ہم کو کہیں ملے ہی نہیں۔ اتفاق سے آج جے پور میں مل گئے ہیں کہ سمجھانے سے پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے سمجھو، کچھ سمجھ میں آیا ہے۔ اب پہلے کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا، یہی غنیمت ہے کہ کچھ سمجھنے لگے اور کچھ کا کچھ سمجھنا چھوڑ دیا۔ باتیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے، میں لمٹ سے آگے بڑھ چکا ہوں۔ پہلے میں نے گھڑی نہیں دیکھا تھا، اب جو گھڑی دیکھ رہا ہوں تو اندازہ ہوا کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں، اور تھوڑا سا حدیث کا حصہ رہ گیا ہے، بس اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ میں بھی فیصلہ کس کے حق میں دیا؟
شوہر کے حق میں. ایک پوائنٹ تیسرا یہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، اس لیے کہ اس پوائنٹ میں عورت کو عملی طور پر کوئی دخل نہیں تھا. پہلے دو پوائنٹ میں تو عورت مرد دونوں شریک تھے نا. عورت نماز پڑھتی تھی، شوہر مارتا تھا. عورت روزہ رکھتی تھی، شوہر خراب کرتا تھا. تو عورت کی بھی شرکت تھی اس میں، اس لیے عورت کے اوپر جرم آ سکتا تھا، وہ قصوروار ٹھہر سکتی تھی. لیکن تیسرے پوائنٹ میں تو عورت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہی حضرت سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تو عورت تھوڑے سورج نکالتی تھی، اور نہ عورت سورج کے بعد نکلنے پر نماز پڑھتی تھی. تو عورت تو دور نزدیک سے کہیں اس میں کوئی ٹچ نہیں کر رہی تھی. اس لیے عورت بھی بہت خوش تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، دو میں بازی مار لیے ہو تو لاسٹ میں تو ہمارے ہی حق میں ہوگا فیصلہ. تو تیسرے پوائنٹ میں شوہر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، تو شوہر نے کہا اما قولها انا لا نصلي الفجر حتى تطلع الشمس. اے اللہ کے نبی، یہ جو میری عورت نے شکایت کی ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہوں، تو یہ بھی اس نے سچ کہا ہے، بیان اس کا غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولی ہے. لیکن پورا نقشہ آپ کے سامنے نہیں رکھا ہے، ادھورا سچ بولی ہے. یہ نہیں بتایا اس نے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیوں سورج نکلنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی، یہ نہیں بتایا. خالی اتنا بتا دیا کہ سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یعنی پوائنٹ وہ والا بتایا جو اس کی طرف جاتا ہو، وہ پوائنٹ اس نے ذکر کیا. اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑا صرف بے دینوں ہی سے نہیں لگتا ہے، غلط فہمیاں بے دینوں ہی سے نہیں پیدا ہوتی. دیندار بھی اپنی دینداری کو اس طرح ڈیل کرتا ہے. سچ بولنے والا بھی سچ ایسے انداز میں بولتا ہے، کبھی کبھی مین پوائنٹ چھوڑ کے سچ بولتا ہے کہ جھوٹ سے زیادہ وہ سچ فتنہ انگیز ہو جاتا ہے. جھوٹ سے جتنے خطرے نہیں ہوتے اس سے زیادہ خطرہ ادھورے سچ سے ہو جاتا ہے. یہاں بھی صحابیہ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، سچ بولا تھا، لیکن مین پوائنٹ چھوڑ دیا تھا تاکہ صحیح نقشہ حضور کے سامنے نہ آنے پائے. تو شوہر نے کام کیا کیا، اپنی عورت کو جھوٹا نہیں قرار دیا، اس کے بیان کو غلط نہیں قرار دیا، بلکہ چھوٹی ہوئی کڑیوں کو جو پوائنٹ اس نے چھوڑ دیا تھا وہ حضور کے سامنے کر دیا تاکہ سکے کا دونوں رخ سامنے آ جائے تو حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب، ہوتا ایسا اس لیے ہے فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد اس لیے میں پڑھتا ہوں، انا اہلو بیتن، ہم لوگ رات کے کھٹنے والے ہیں. قد عرف لنا ذالک، ہماری یہ بات معلوم ہے، مشہور ہے، محلے ٹولے والے جانتے ہیں، مدینے والے جانتے ہیں. ہم لوگ رات کو محنت مشقت کرتے ہیں، ہمارا کام دن میں نہیں ہوتا، رات میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھیتی باڑی والے، باغ بغیچے والے آدمی ہیں، مدینے کے ہیں، ہمارے ہاں کھجور کے باغات ہیں، وہی ہماری معیشت ہے، اسی سے جینا مرنا ہے. اے اللہ کے رسول، ہمارا باغ پانی کی جگہ سے دور ہے، پانی آتا ہے رات میں، تو پانی سے قریب جن کے باغیچے ہیں وہ پہلے اپنے باغ سیراب کرتے ہیں، تب میرا نمبر آتا ہے. تو رات ہوتے ہی چلا جاتا ہوں باغ میں. اب پانی آیا نہر میں تو جتنے قریب والے ہیں وہ پہلے سیراب کریں گے، تب میرا نمبر آئے گا. تو ہم سے پہلے والوں کے باغ سیراب ہوتے ہوتے آدھی رات سے زیادہ حصہ گزر جاتا ہے. اب میرا نمبر آتا ہے اور کھجور کا باغ ہے تو ایک ایک کھجور کے تنے کی جڑ تک پانی لے جانا ہے. اب میں کدال اٹھاتا ہوں، پھاوڑا اٹھاتا ہوں، نالیاں بناتا ہوں اور جڑ تک پانی پہنچاتا ہوں. پھاوڑا چلاتے چلاتے ایک ایک درخت تک پانی
پانی لے جاتے رات بہت تھوڑی بچتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بچتا ہے، رات بھر کا جگا ہوا تھکا ہوا چور چور گھر آتا ہوں، اب آ کر لیٹ جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب ارادہ اور نیت تو یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا دم لے کر کے فجر کی نماز ٹائم پر پڑھوں گا، لیکن سونا اپنے اختیار میں ہوتا ہے، جاگنا اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ سویا ہوا مردہ برابر ہے۔ اس کو نہ چاہیے تھا، یہ تو پھاوڑا نہیں چلاتی ہے، یہ تو باغ میں پانی سیراب کرنے نہیں، یہ تو گھر میں آرام سے رہتی ہے، تو یہ تو ٹائم سے اٹھ جاتی ہے، تو اس کو چاہیے تھا نا کہ ہم کو بھی ٹائم سے جگا دیتی۔ تو یہ بڑی چالاک ہے، یہ مقدمے کا پوائنٹ بناتی ہے، اپنے اٹھ کے ٹائم سے پڑھ لیتی ہے، ہم کو سویا ہوا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس طرح جب سورج نکلتا ہے، اب دھوپ سے آنکھ کھلتی ہے تو میں فوراً اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آپ جیسا فیصلہ فرمائے۔ تو جناب سروری کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سن لیا کہ یہاں بھی یہی گڑبڑ کرتی ہے، اپنے ٹائم سے اٹھتی ہے، شوہر کو جگاتی نہیں ہے، یہ تھکا ہوا ہے، محنت مشقت کیے ہوئے ہے، اس کے ذمے یہ لازم نہیں ہے شرعن کہ 2 گھنٹہ ٹائم باقی ہے تو 2 گھنٹہ سوئے نہیں، جاگتا رہے۔ شریعت نے اس کا پابند نہیں بنایا ہے، شریعت نے ٹائم پر پڑھنے کا آرڈر دیا ہے، یہ نہیں کہ ٹائم پر پڑھنے کے لیے آرام مت کرو، یہ مطالبہ شریعت کا نہیں ہے۔ یہ تھکا ہارا آیا، اس کو 2 گھنٹہ ٹائم ملا، آرام کے ارادے سے سو گیا، نیت بد نہیں تھی، نیت تو یہی تھی کہ ٹائم پر پڑھیں گے، تو اس پر تو شرعن کوئی جرم بنتا نہیں ہے۔ جگاتی نہ جگتا، جاگ کر بھی قضا کر دیتا، اب مجرم تھا۔ قانون بنا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک میں آیا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا جو کوئی نماز کو بھول گیا ہو، ہنگامی صورتحال پیش آ گئی، دماغ کام نہیں کیا، سمجھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پڑھا نہیں تھا، نماز بھول کر رہ گئی، اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ جب اسے یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ یا سویا، کوئی جگانے والا نہیں ملا، سویا کا سویا ہی رہ گیا، نماز کا وقت نکل گیا، اللہ کے حبیب فرماتے فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے، جب یہ بیدار ہو پڑھ لے، اس کے حق میں یہی وقت ہے، اس پر جرم نہیں عائد ہوگا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کو مخاطب کر کے فرمایا یا صفوان اذا استيقظت فصلی، اے صفوان جب تیری آنکھ کھلا کرے پڑھ لیا کر۔ یہ نبی کے زمانے کا دین تھا، اور آج کچھ لوگ دیندار ہو گئے ہیں، بھلا اگر 12-1 بجے تک جلسہ ہو گیا تو فتویٰ دیتے ہیں کہ مولوی لوگ 1 بجے تک خوب چیختے ہیں، چلاتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھبے نہیں کرتے ہیں، یہ جلسے نہیں ہیں، بے دینی پھیلاتے ہیں۔ دین تو چلا لگانے سے پھیل رہا ہے۔ یہ تبصرہ جب کرتے ہو تو تمہاری عقل کہاں رہتی ہے؟ یہ نہیں سوچتے کہ تم علماء پر تبصرہ کر رہے ہو، تم کو دین معلوم ہی کتنا ہے۔ دیگ میں سے 2 دانہ چاول نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ تیار ہوا کہ نہیں۔ اب 2 دانہ جس نے دیکھا تو وہ سمجھے کہ پورا دیگ ہم کھا لیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ منٹل ڈسٹرب آدمی ہے۔ ایسے کچھ لوگ دین کے نام پر منٹل ڈسٹرب پیدا ہو گئے ہیں۔ دین کا مسئلہ اتنا سہل اور اتنا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے وہ دین سمجھ لے، اس میں بہت نزاکتیں ہیں۔ کہاں پر عبادت سے ثواب ہوگا اور کس موقع پر عبادت سے ثواب نہیں ملے گا، کس موقع پر سونا عبادت ہے، سو رہا ہے عبادت۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بڑے بزرگ، بڑے فقیہ النفس تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے ایک مرید نے ایک دن سوال کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ بے انصافی کیوں کرتے ہیں؟ تو مولانا بہت چونک گئے، اللہ بے انصافی کرتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ نہیں، اللہ تو بے انصافی نہیں کرتا ہے۔ کہا جی کرتا ہے، آپ ہی بتاتے ہیں، آپ ہی نے بیان کیا تھا کہ جو عالم سو رہا ہے اس کو ثواب ملتا ہے اس جاہل کے مقابلے میں جو تہجد پڑھ رہا ہے۔
عالم کا سونا عبادت اور جاہل کا عبادت کے لیے جاگنا، مشقت برداشت کرنا، یہ اس کے درجے کو نہیں پہنچائے گا. تو بتائیے ایک ٹھو کو پھوکٹ میں مل رہا ہے، ایک ٹھو کو کھٹنے کے بعد بھی اتنا نہیں مل رہا ہے، تو اللہ میاں اس سے بڑی بے انصافی ہو کیا کرتے. تب مولانا گنگوہی کے سمجھ میں آیا کہ وہ یہ بھی ہو گیا ہے کچھ. کہنے لگے کہ ارے بے وقوف، اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتے ہیں، انصاف کا تقاضا یہی ہے. کئی کوئی انصاف ہے کہ ایک آدمی کھٹے تب بھی اس کو اتنا نہ ملے جتنا ایک آدمی کو لیٹ کے مل جاتا ہے، آرام سے مل جاتا ہے. تو مولانا تو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کو حدیث قرآن منطق فلسفہ سے سمجھائیں گے تو اس کے کھوپڑے میں تو ڈھکنے والی بات نہیں ہے، یہ تو دیہاتی موٹے دماغ کا آدمی ہے. تو اس کو اسی انداز میں سمجھایا کہ اچھا ایک مسئلہ تو بعد میں سمجھا دیں گے، ایک بات بتا، تیرا گھر مکان ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا حضور بہت شاندار نیا مکان، بہترین بنگلہ بنوایا، آپ تو کبھی زحمت ہی نہیں کرتے ہیں، آپ ذرا قدم رنجا فرمائیے دیکھیے تو میرا کیسا مکان ہے. اچھا مکان نیا تعمیر کرا گا جی. کہا تو تیرے مکان میں کچھ فرنیچر بھی ہے، دریچے کیواڑ لگ گئے ہیں، کرسیاں ٹیبل چوکی ہے. ارے حضور آپ تکلیف ہی نہیں گوارا کرتے، کبھی دیکھتے آپ تو وہ شاندار دریچے کیواڑ اور وہ فرنیچر میں نے بنوائے ہیں کہ اچھوں کو کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہوگا، بڑی پیسہ میں نے خرچ کیا ہے. اچھا تیرے گھر میں فرنیچر بھی ہے اور یہ بتا کہ سب ریڈی میڈ لگایا ہے، مارکیٹ سے خرید کے لا کے لگا دیا رکھ دیا؟ کہا جی نہیں، مارکیٹ میں پسند کی لکڑی نہیں، پسند کا کام نہیں، میں نے اپنے پسند کی لکڑیاں خریدی اور بہترین مستری تلاش کیا اور اس کو منہ مانگی مزدوری دی اور فرمائشی ڈیزائن دار بنوایا ہے. یہ سب ریڈی میڈ نہیں ہے، ایک دم اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری ہے، کبھی آپ تکلیف تو کیجئے. اچھا دیکھو وقت کے انتظار میں رہو، اللہ کو جب منظور ہوگا تو کبھی دیکھ لیں گے. اچھا یہ بتلاؤ جب تم نے مستری لگایا تھا، بڑی مستری، اور اتنا فرنیچر بنوایا اور اتنا کام لیا تو اس کو مزدوری تم نے دیا کہ نہیں دیا؟ کہا حضور آپ کا مرید ہوں اور مسلمان ہوں، میں کیا اس کی مزدوری مار لیتا؟ یہ آپ کے ذہن میں آیا کیسے کہ میں نے مزدوری نہیں دی ہوگی؟ ایک ایک پیسہ مزدوری اس کی دے دی. اچھا تو کتنا روزانہ اس سے تم طے کر کے لائے تھے؟ کہا حضور میں نے اس سے طے کیا تھا کہ ڈیلی اتنا پیسہ دوں گا تم کو. تو اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ڈیلی 8 گھنٹے میں کھٹوں گا اور اتنا مزدوری لوں گا. کہا تو پورے 8 گھنٹے وہ کام کرتا تھا؟ کہا جی پورے 8 گھنٹے کام کرتا تھا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اسی 8 گھنٹے میں کبھی وہ اپنی آری تیز نہیں کرتا تھا، کبھی اپنا بسولہ نہیں پجاتا تھا؟ کہا حضور تب مسلسل 8 گھنٹہ بسولہ چلاتے ہی رہے گا، پجانے کی تو ضرورت پڑے کرے گی، آری کو تو تیز کرنا ہی پڑے گا. تو 5-5 10-10 منٹ جو بسولہ پجانے اور آری درست کرنے میں ٹائم لگتا تھا اتنا جوڑ کر کے 8 گھنٹے میں سے کم کر کے اس کی مزدوری میں سے کاٹ کے دیتے تھے. حضور اگر کاٹ لیتے 10-10 منٹ 5 مرتبہ اگر ہم جوڑ کے کاٹ لیتے تو دوسرے دن سے وہ عیبے نہیں کرتا، میرا کام نہیں ہوتا. کہا تو اس کو بھی جو ٹائم قائم میں نہیں لگایا اس نے اوزار درست کرنے میں لگایا، اس کو بھی تم کام ہی میں شمار کر کے اس کی مزدوری جوڑ کے دیتے تھے نا، یا اتنا کاٹتے تھے؟ کہا کہ جی نہیں، اتنا کاٹ لیں گے تو پھر کوئی مزدور ملے گا ہی نہیں، کوئی کاریگر کامیں نہیں کرے گا. وہ ٹائم بھی کام ہی میں شمار ہوتا تھا، اس کی بھی مزدوری ملتی تھی. کہا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی جب عالم سوتا ہے اپنے ذہن اور دماغ کی آری کو پجاتا ہے، آرام کر رہا ہے، خراٹا لے کے سو رہا ہے، اللہ میاں اتنا کاٹ کر کے مزدوری دے تو پھر کوئی ملے گا ہی نہیں کاریگر. اللہ تعالیٰ وہ سب کام میں جوڑتے ہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ وہ کام میں نہیں ہے وہ بھی کام میں. تو بے انصافی ہوئی کہ انصاف ہوا؟ کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا. اب پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. آ گیا.
تب آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اب تو ہماری ضرورت ہی نہیں رہ گئی. میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ کب آپ کے سمجھ میں آ جاوے کہ میری چھٹی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اور سمجھدار آپ کو بنا دے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مل جائے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کا اچھا خاصا وقت لیا. میری صحت بھی اس لائق نہیں تھی کہ اتنا لمبا وقت میں آپ کا لیتا. یہ سب آپ حضرات کی توجہ کی برکت ہے. آپ نے چاہا اور آپ کی طرف سے طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا. پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر ملیں گے اگر خدا لایا. یار زندہ صحبت باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.